سخت قسم کے سوالات کیے، ایسے سخت سوالات جو آج تک میں نے خیر خان کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھے، لیکن اس کے جواب میں کیا تسلی کروائی ہے. یعنی کل کا انٹرویو 30 منٹ کا اگر آپ دیکھ لیں، اور میرے جالے پٹواری بھائی اگر کسی کو پیسے دے کے اردو میں ترجمہ کروا کر وہ دیکھ لیں کہ خان نے کیا کہا ہے اور وہ جو باتیں کر گیا، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کو کوئی لیڈر ملا ہے نا، دیکھو قوم کی فکر ہے، اپنی جان کے لیے قوم کی فکر ہے، تو یہ خان ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً، تھوڑے سوالات اور ساتھ میں اس کے جوابات کیا تھے. اچھا، سب سے پہلے اس نے سوال کیا کہ روس کو اب بھی یہ جو اتنا ہو گیا ہے، 90 دن ہو گئے ہوئے ہیں آپ کو کرسی سے اترے ہوئی، اب بھی کیا آپ روس کی مخالفت کرو گے اس کے اوپر کہ نہیں کہ جنگ لگی روس کے ساتھ، اس نے حملہ کیا یوکرین کے ساتھ. تو خان نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی کسی فوجی آپریشن کی حمایت کی نہیں، یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں فوجی جنگیں ہونی نہیں چاہیے. تو میں تو جب عراق کا معاملہ ہوا تھا، جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، میں نے تو تب بھی کھل کر کہا تھا کہ یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی حل نہیں ہے، ڈائیلاگ حل ہے. اس کے اوپر صحافی نے بات کاٹ کر کہا، کہتا ہے عراق کے معاملے میں تو آپ امریکہ کو لتاڑ گئے ہو، افغانستان کے معاملے میں آپ امریکہ کو لتاڑ گئے ہو، لیکن روس اور یوکرین کے معاملے میں آپ روس کو لتاڑتے کیوں نہیں ہیں کھل کے؟ سوال تو بڑا ٹائٹ تھا اس کا، لیکن خان کا جواب بھی یہ ٹائٹ تھا. کہتے جب وہ باتیں میں نے کی تھی تو میں ایک پاکستانی شہری تھا جس کے ساتھ افغانستان لگتا تھا، اور افغانستان میں جو ہوا اس کا اثر میرے ملک پہ پڑتا تھا، تو ایک شہری ہونے کے ناطے میں کچھ بھی بول سکتا تھا. لیکن اب میں ایک پرائم منسٹر تھا، ایک وزیر اعظم جس نے 22 کروڑ لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہے کہ ان کا فائدہ سوچنا ہے، ان کو فائدہ دینا ہے. تو میں کسی کی جنگ میں ایسے کسی ملک کے اوپر کیوں کھل کر ان کی مخالفت کروں کہ جن سے میں نے گندم خریدنی ہو، جن سے میں نے پیٹرول خریدنا ہو، جن سے میں نے گیس خریدنی ہو، یعنی اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. تو میں اس طرح کا کسی کی جنگ کا حصہ کیوں بنوں؟ تو میں نے ایک بڑا نیوٹرل سا رہنے کا اعلان کیا کہ بھائی میں نیوٹرل ہوں، میں اس کے بارے میں نہ ان کی حمایت کرتا ہوں، نہ ان کی حمایت کرتا ہوں، نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں. اچھا، اس کے اوپر اس نے کہا جی کہ آپ گئے اور جنگ لگ گئی، آپ کو پتا تھا تو آپ کیوں گئے؟ اس نے کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں جب وہاں پہنچا ہوں تو اس کے اگلے روز انہوں نے جنگ کر دی ہے. میرا وزٹ کیونکہ یہ جو روس کا تھا یہ بہت پہلے کا پلان کیا ہوا تھا، اور یہ کیا بھی اس لیے تھا کہ آج سے 6 سال پہلے گیس پائپ لائن کے اوپر ہمارا معاہدہ تھا، اور اتنے سالوں میں ہماری ان کے ساتھ بن نہیں رہی تھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم امریکہ کے بلاک میں رہے اتنی دیر تک تو روس سے دور ہو گئے، اور دنیا روس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، سستا تیل، سستی گیس اور سستی گندم دنیا کھا رہی ہے، لے کر دنیا استعمال کر رہی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں؟ آخر مطلب ہم کسی کو غلام ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جی 2 دن پہلے تمام ٹی وی چینل پر خبریں آ گئی تھی کہ جنگ لگنے والی، آپ کو وہ اپنا وزٹ کینسل کر دینا چاہیے تھا. کیا اس بات کے اوپر آپ کو کوئی مطلب افسوس ہے کہ آپ نے وہ وزٹ کیا؟ اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ میں جاؤں گا اور جنگ لگ جائے گی تو میں یہ وزٹ پوسٹ پون کر دیتا، کینسل کر دیتا، میں نہیں جاتا، کیونکہ میں کسی بھی جنگ کا حصہ کبھی بھی نہیں بننا چاہتا. خان نے اس کے اوپر نا کشمیر کی بات کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار رچرڈ جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہا تھا، رٹ لگائی ہوئی تھی اس نے کہ آپ یوکرین کی حمایت میں بولے اور روس کی مخالفت میں بولے. تو پھر خان نے کہا کہ یار دیکھو جب کشمیر کی بات آتی ہے، ابھی وہ لفظ کشمیر اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ رچرڈ صاحب کو جیسے آگ لگی ہو. رچرڈ صاحب نے فوراً نہیں خان صاحب نہیں آپ یہ نہ بات کریں. اس نے کہا نہیں میں یہی بات کروں. اس نے کہا نہیں یہ اصل میں پروگرام جو ہے یہ کشمیر کے اوپر نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں اس کو کروں گا. پھر اس نے کہا نہیں دیکھیں خان صاحب، یعنی آج تک میں نے خان کو کسی کی بات کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے میں نے اس انٹرویو میں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی 10 بار کوشش کی اس نے، اور 10 بار اس نے چپ کرانے کی کوشش کی، تو پھر بھی خان صاحب نے دل میں رکھ لی بات. اگلے جملے میں وہ جو بینڈ بجائی پھر کشمیر کے اوپر اپنا موقف پورا بولا. اچھا، اس میں پھر یہ چین کی بات کرنے لگ گیا. کہتا ہے کہ چین جو ہے آپ کے ساتھ دوستی اس کی ہے، آپ اسے رول ماڈل کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی چائنا ایک رول ماڈل ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا جو ہے وہ ایک ابھی سی پیک کا جال بچھا کے تو وہ تو آپ کے اوپر ایک قسم کا قابض ہو گیا ہوا ہے، اس کی نظریں آپ کی ہر چیز کے اوپر ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے خوف نہیں آتا کہ چائنا کل کو آپ کے اوپر قبضہ کر لے گا؟ خان صاحب نے کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ شروع سے، چائنا ہمارا دوست ہے اور ہم نے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، بلکہ ہماری دوستی جو ہے
وہ اس کا معیار اور ہے. انہوں نے کبھی آج تک ہمیں کسی بات کے اوپر فورس نہیں کیا کہ آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں تو آپ یہ کریں وہ کریں ہمارے بہاف پہ. ہماری ان کے ساتھ ہر قسم کی کوآرڈینیشن ہے. تو میں اس لیے یہ سب جو ہے باتیں یہ آپ افواہیں ہیں میں ان کے اوپر بلیو نہیں کرتا. اس کے اوپر فوری طور پر اس نے کہا نہیں چین میں دیکھیں نا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسٹر ریچرڈ نے کہا کہ چین میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے پھر سے کہا کہ یار یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہاں پہ خان صاحب نے پھر یہ نا جملہ پورا کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر آپ بولتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کے تمام ممالک جو ہیں آپ کے کہیں نہ کہیں مفادات ہیں ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان میں بڑی ٹریڈ ہے. اس وجہ سے جب آپ کشمیر میں چپ رہ سکتے ہو تو ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم جہاں پر ہمارے مفادات ہوں ہم وہاں پر چپ رہیں. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کشمیر پہ خاموش ہیں اگر آپ فلسطین پہ خاموش ہیں تو پھر ہم بھی یوکرین پہ خاموش تو رہ سکتے ہیں. ہمیں حق کا پورا. میرے 22 کروڑ لوگ اگین وہی بات بار بار وہ شخص بات یہی کر رہا تھا خان کہ یہ میرے مفادات نہیں میرے لوگوں کے مفادات ہیں میرے ملک کے مفادات ہیں. کہ میرے حساب سے پاکستان کا اگر مستقبل ہے تو وہ روس کے ساتھ ہے. یعنی ہم وہاں سے ٹریڈ کریں ہم امریکہ کی بجائے یا ہم دوسرے ممالک سے جہاں مہنگی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم سستا اپنا فائدہ دیکھیں کہ ہمارا کس کے ساتھ فائدہ ہے. پھر وہی بات اس نے کہی کہ رچرڈ نے کہی کہ نہیں آپ امریکہ پر کیوں الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی حکومت امریکہ کی وجہ سے گئی. تو خان صاحب نے پھر وہ ساری بات بتائی جو وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہ کڑیاں مل رہی تھی جو سائفر آیا پھر وہ سائفر کی حقیقت کیا تھی پھر وہ دھمکی دی گئی پھر وہ ہمارے بندے چھوڑ کے چلے گئے ہمیں. وہ ساری بات اس نے بتائی. یہ بات بھی اس نے پوری نہیں ہونے دی اور کاٹ کے اس نے کہا کہتا ہے میرے خیال سے تو مجھے یہ لگتا ہے یعنی ہمیں یہ لگتا ہے باہر بیٹھی دنیا کو کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لفڑا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا اور ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا؟ تو خان نے اس بات کا جواب جو ہے نا وہ گھما دیا. یہ بات گھما دی اور واپس وہی بات کنٹینیو کر دی جو وہ کر رہے تھے. دوبارہ اس نے یہ بات کی. اس نے کہا آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں فوج زیادہ طاقتور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ طاقت ہونے کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں تو آپ کو سرٹنلی امریکہ نے نہیں آپ کی فوج نے ہٹایا. یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب اپنے ہمارے اس انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی فوج کے بارے میں کوئی اگریسو بات کر دیں. خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بالکل نارمل سا وہ جو ہے نا جیسے ٹرن لیا جاتا ہے کہ نہیں یار اس بات کو ایسے نہیں ایسے کرو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کیا آپ فوج کا نام لیتے ہوئے یا سپہ سالار کا نام لیتے ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے کیا آپ ڈرتے ہیں؟ اس کے جواب میں خان نے کہا کہ دیکھو رچرڈ میرے ملک کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے. ایک طاقتور آرمی میرے ملک کی اہم ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کرتے کیونکہ جب ہم اپنی فوج کو کمزور کریں گے تو ہم اپنے ملک کو کمزور کریں گے. یہ بات جو آخر میں یہ جو تھی نا یہ انٹرویو کے آخری مراحل تھے اس بات پہ میری آنکھیں نم ہوئی تھی کہ یار ایک ایسا شخص ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے اپنی فوج کے ساتھ محبت یا اپنی فوج کی جو ایک ضرورت ہے اس ملک کی اس کو ایک طاقتور فوج جو ضرورت ہے اس ملک کی کیا اس چیز کو نواز شریف کر سکتا ہے شہباز شریف کر سکتا ہے مریم کر سکتی ہیں بلاول کر سکتا ہے زرداری کر سکتا ہے مولانا کر سکتے ہیں بلکہ یہ تو نام لے لے کر ہر جگہ پر سپیکروں کے اوپر لاؤڈ سپیکروں کے اوپر یہ نعرے مارتے رہے ہیں ان کے خلاف نام لے لے کر ہمارے اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کر جس کی میں ہمیشہ سے مخالفت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری فوج کا مورال جو ہے وہ اپنے سپہ سالار پہ ہوتا ہے. جو بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی وہ وجہ ختم ہوگی تو یہ معاملہ صحیح ہو جائیں گے. 70-75 سال سے ہم اسی طرح سے چل رہا ہے ہمارا ملک. ظاہر ہے اگین اس کی ایک اور وجہ خان صاحب نے بیان کی کہ یہ فوج کی طاقت ضروری کیوں ہے یہ فوج کی طاقت ضروری کیوں ہے. انہوں نے کہا ہمارے خطے میں جہاں ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور اس کے علاوہ ہمارا سی پیک سمندر ہمیں لگتا ہے بلوچستان ہمارے خطے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر پاکستان واقع ہے ہمیں ایک ایسی اسٹرانگ آرمی کی ضرورت ہے کہ جو دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے. اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہماری ملک کی طاقت جو ہے ہماری فوج کی طاقت جو ہے اس کو ہمیں ہمیشہ برقرار رکھنا ہے, بلکہ زیادہ کرنا ہے, تاکہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں ہم قائم رہ سکیں.
پوائنٹ یہ ہے دوستوں کہ آج بھی اس انٹرویو میں اور بھی کچھ باتیں میں مس کر بھی گیا ہوں گا. بہت ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر آپ اگر دیکھیں کہ the way he was answering مسٹر رچرڈ, جس طرح سے جواب دے رہا تھا وہ خان صاحب دے رہے تھے مسٹر رچرڈ کو, مسٹر رچرڈ بھی سمجھ گیا ہوگا وہ کس سے بات کر رہا ہے, وہ ایک لیڈر سے بات کر رہا ہے, وہ کسی انڈیویجول سے بات نہیں کر رہا, کسی فارمل پولیٹیشین سے بات نہیں کر رہا کہ ہاں یہ ایک عام سیاستدان ہے. نہیں, وہ ایک لیڈر ہے اور اس نے ثابت کیا ہے خان صاحب نے کہ اس ملک کے لیے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی پھر میں گزارش کروں گا اینڈ پہ کہ آپ انٹرویو خود ضرور دیکھیں, اپنے بچوں سے, اپنے بھائی سے, دوستوں سے, کسی سے بھی اس کے ترجمہ کروا لیں, ان سے کہیں یار مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جاؤ کہ خان صاحب اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. آپ اگر وہ صحیح ترجمہ کو کر کے سنا گیا آپ کو تو سارے انٹرویو کا, ٹوٹل انٹرویو کا, میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوں گی کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو آپ جان جائیں گے اگین کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, وہ سیاستدان نہیں ہے, ہی از اے لیڈر.